بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اور جو اس قوم نے اپنے انداز سے نبی کے ساتھ محبت کی آڑ میں ان کی وفات کے اوپر خوشیاں منائی ہیں، جلوس نکالے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قوم ہے، یہ پوری طرح اپنے مالک اور خالق کو بھول چکی ہے۔ اور قرآن میں جو ذکر آیا ہے گمراہ قوموں کا، جب وہ گمراہ ہو جاتی ہیں، حق اور باطل کا فرق ان کے اندر بالکل ختم ہو جاتا ہے، توحید ان کے ہاں بالکل غیر معروف ہو جاتی ہے، اور شرک ان کے نزدیک توحید بن جاتا ہے، ایمان بن جاتا ہے۔ تو ایسے ماحول کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جب کبھی توحید کی آواز اٹھائی ہے، ایمان خالص کی آواز اٹھائی ہے، تو قوم کی اکثریت نے اس کو نہیں مانا ہے، بلکہ دشمن بن کر اٹھے ہیں۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو درگت بنی ہوئی ہے، ان کی ذلت اور خواری ہے، پریشانیاں ہیں، یہ اسی شرک کی وجہ سے ہیں۔ بالکل انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ وہ ان کی سالگرہ مناتے ہیں 25 دسمبر کو، اور پھر روڈوں کو سجاتے ہیں، سب کچھ وہی کرتے ہیں جو آج یہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور اس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کی وفات کا دن ہے اس کو میلاد النبی کہتے ہیں۔ ہماری ابھی تک یادیں محفوظ ہیں جب ہم اس کو 12 وفات کہا کرتے تھے، 12 وفات یعنی وفات کا دن۔ اور ان مولویوں نے، ان پیروں نے، ان سیاسی لیڈروں نے اور قوم کے وڈیروں نے اس پورے سسٹم کو بدلی کر دیا۔ نمازیں بدلی، اذان بدلی، اور صحابہ کے مراتب بدلے، پوری تاریخ بدلی کر دی ان رافضیوں نے۔ اور یہ سنی ہیں، بالکل سن ہو کے یہ ان کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ 10 محرم کو جو یہ کرتے ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتے ہیں، شربت بانٹتے ہیں، نیاز بانٹتے ہیں، اور 11 تاریخ کو جو عبدالقادر جیلانی کے نام کی یہ نیاز بانٹتے ہیں 11ویں کی شکل میں۔ اور ہر موقع جو بھی شرک کا ان کے سامنے آتا ہے اس کو جانے نہیں دیتے ہیں۔ اور جس ہفتے میں یا جس مہینے میں یہ اپنے کسی معبود کو خوش کرنے کے لیے اس کی نظر و نیاز نہ کر پائیں یا عرس اور میلہ نہ کر پائیں، تو ان کے منہ سے نکل جاتا ہے یہ خالی مہینہ ہے۔ تو اس طرح پوری دنیا کے اندر انہوں نے وہ ادم مچایا ہے۔ اس 12 ربیع الاول کے موقع کے اوپر سرکاری طور پر چھٹی قرار دی ہے تاکہ کوئی اس شرک سے محروم نہ رہ جائے۔ پھر نظر و نیاز بریانیوں کی شکل میں ان کے نوجوان لڑکے، گبرو جوان بانٹتے ہیں، آگے پیچھے نیازیں بانٹتے ہیں۔ اور ثواب سمجھ کر اندازہ لگائیے، جو غیر اللہ کی نظر و نیاز 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب کے ساتھ فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ تمہارے اوپر یہ مردار ہے، حرام ہے، بہتا ہوا لہو خون یہ حرام ہے، سور اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، بالکل قریب نہیں جائیں گے یہ مسلمان، گن کھائیں گے۔ لیکن غیر اللہ کی نظر و نیاز، یہ 11ویں، یہ 12ویں میلاد کی مٹھائی، یہ بڑے بڑے کیک کاٹنا، اور یہ چڑھاوے چڑھانا، بھنڈارے بانٹنا اور نیازیں، یہ سب کچھ 10 محرم کے شربت، اس کو ثواب سمجھ کے کھائیں گے، جو سب سے زیادہ حرام اور نجس ہے اللہ کے نزدیک حرام چیزوں میں، اس کو ان کے علماء ان کو کھلا رہے ہیں، اور کوئی مسلک اس سے پیچھے نہیں ہے، یقین کیجئے سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں۔ ان کے علماء ہیں، بڑے بڑے تقریریں کرتے ہیں، ان کو موقع بھی ملتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے، عقیدت کی وجہ سے ثواب سمجھ کر یہ سارے کر رہے ہیں۔ سیاسی لیڈر بھی یہی بیان دیتے ہیں۔ عمران خان کو سنا کہتا ہے میلاد النبی ہم بڑے محبت اور عقیدت سے منائیں گے، لیکن یاد رکھنا نبی علیہ السلام کی اسوے کو اپنانا ہے۔ بتاؤ، جو خود نہ کر پاؤ کیوں دوسروں کو کہتے وہ بات؟ یہی علامہ اقبال صاحب راگ الاپتے رہے ہیں، یہی ہمارے تقی عثمانی، یہی طارق جمیل، طاہر القادری، اور مفتی محمود صاحب حلوہ بانٹتے ہیں علی اجمیری کی قبر کے اوپر، اور عرس کے موقع پر پھر چھٹی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ مسلمان ملک ہے، اندازہ لگائیے، گمت کے پجاری
اور یہ مسلکوں کے بجاری اور یہ فرقوں کے بجاری اور شرک کے رکھوالے یہ جنت کی امید لگا کے بیٹھے. اللہ کے بندو، جنت ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے جو شرک کرو، اللہ کو گالی دو. شرک اللہ کو گالی ہے، اور اللہ کو گالیاں دیتے دیتے جب تمہاری موت آ جائے تو اس کے بعد تمہیں جنت الفردوس ملے گی. کیا بات ہے تمہارے دماغ کی. علی انجینئر صاحب کہتے ہیں ان سارے شرک کرنے والوں کو میں اپنا امام مانتا ہوں، چندے دیتا ہوں. چندے لیتے بھی ہیں اور چندے دیتے بھی ہیں، اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. اندازہ لگائیے، امام مانتے ہیں. تو یہ سارے ایک ہیں شرک کے معاملے میں. شرک کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. بڑے سے بڑا کوئی دائی آئے، ڈاکٹر اسرار جیسا، وحدت الوجود کے شرک کو ساتھ لے کے چلے گا. مودودی صاحب جیسے مفکر آئے لیکن قبر پرستی کے مواد کو ساتھ لے کے چلے ہیں رسائل و مسائل ساسون کے اندر، کہ قبروں سے یہ جو ہیں ان کو پکارنے سے عقیدے میں خرابی لازم نہیں آتی ہے. کوئی کہتا ہے قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں. محمود الحسن صاحب کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی پکارے ان کو مقبول بندوں کو تو یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے. اپنی تفسیر کے اندر یہ لکھ دیا انہوں نے پہلے صفحے کے اوپر. اور اس کے بعد محمد حنیف صاحب کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو اگر سجدہ کیا جائے، بندے کو سجدہ کیا جائے تو یہ اللہ ہی کو سجدہ ہے. پورے خاندان یعقوب علیہ السلام نے جو سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو، اس طرح انہوں نے قرآن کے پورے معنی و مفہوم کو بدلی کر دیا. شکر گزاری کے سجدے کو جو اللہ کو تھا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کی طرح لہو کی ضمیر پھیر کے پوری جماعت کو مشرک بنا دیا، مجاہدوں کو مجاور بنا دیا. تو ٹھیک ہے، پھر اللہ کے عذاب کے مزے چکھو. ابھی تو دنیا کا ذلت کا عذاب ہے، مرنے کے بعد تمہیں وہ آگ لگے گی اپنے اکابرین کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ. کہتے ہیں باپ دادا سے ہوتا چلا آیا ہے جی. باپ دادا کے عقیدے کو اپناؤ اور قرآن کے عقیدے کو پیچھے کر دو، تو اس کے بعد تمہارے مالک نے تمہارے لیے جو مہمان نوازی تیار کر کے رکھی، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا. فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. کہ کیا ان کافروں نے گمان کیا ہے؟ افحسب الذین کفروا، بتاؤ کفروا کا کیا ترجمہ کیا جائے؟ فرمایا افحسب الذین کفروا، کیا گمان کیا ہے ان کافروں نے ان یتخذوا عبادی، اور میرے بندوں کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، واسطے، وسیلے، یہ سب کچھ قرار دیں اور پھر یہ سمجھ لیں کہ ان کو شاباشی ملے گی، ان کو جنت ملے گی. فرمایا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ایسے ہی کافروں کے لیے، انکاریوں کے لیے، منکروں کے لیے جہنم کی آگ کو مہمان نوازی کے طور پر تیار کر کے رکھا ہوا ہے. میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، صحیح راستہ آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن کا راستہ، نجات کا راستہ، فلاح کا راستہ. یہ توحید کی دعوت اٹھی ہے اس دور کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اور اس اللہ کے بندے نے شرک کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا ہے. باقی سارے کمپرومائز کہیں نہ کہیں کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے اس بندے نے کمپرومائز نہیں کیا ہے، اور بالکل بڑھتے گئے ہیں ایمان خالص کے اندر. اپنی کتابیں، لٹریچر چھوڑ کے گئے ہیں، تقریریں چھوڑی ہیں انہوں نے. توحید کے اگر صحیح معنوں میں کوئی قرآن کا فہم حاصل کرنا چاہتا ہے، توحید کی دعوت کو سمجھنا چاہتا ہے اس دور کے اندر ایک عالم دین کے ذریعے، تو اس کے لیے موقع ہے. ان کی تقریریں سنیں، لٹریچر پڑھیں، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچی ہے، اور اس کا ساتھ دیں، اور اللہ تعالیٰ رنگے جہاں بدلی کرے گا. یقین کیجئے توحید کی آواز سے آئے گی. یاد رکھنا، جمہوریت کے ذریعے کبھی اسلام نہیں آ سکتا، شرک اور کفر کے ذریعے کبھی اسلام آیا ہے، اور تعویذ گنڈے پہننے سے یا امام زامن باندھنے سے یا جمہوریت کے ذریعے تم اسلام لانا چاہتے ہو؟ تمہارا دماغ نہیں کام کر رہا ہے. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے سیاسی لیڈروں، بڑے بڑے افسران، فوجی جرنیلوں، کیا مرنا نہیں تم لوگوں نے؟ اللہ کے پاس نہیں جانا ہے؟ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کیا تم نے دنیا میں کیا ہے؟ یاد رکھنا، یہ رینک، یہ بڑے بڑے منصب، مال و دولت، یہ بنگلے، یہ کاریں، یہ پروٹوکول، یہ سارے ادھر ہی رہ جائیں گے. وہاں اکیلے اپنے مالک اور خالق کے پاس جانا ہے. اور تمہارے یہاں کانوں نے اس آواز کو سنا ہے، یاد رکھیے. اب لازم ہے تمہارے اوپر کہ اس کی بات مانو. اللہ کی بات ہے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. فرمایا قبروں کو کچا رکھو، ان کے اوپر گنبد اور مزار نہ بنے، مجاور بن کر نہ بیٹھو. یہ کیا میری بات تو نہیں ہے؟ اور پورے جتنے یہ مسلمان ہیں، ان کا سارا سسٹم معیشت کا سود کے اوپر ہے، اور سارے کے سارے جتنی جماعتیں ہیں یہ اجرتی ہیں، دین کے اوپر اجرت لیتے ہیں، کمائی کھاتے ہیں، اذان کے پیسے لیتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں، اذانیں بیچتے ہیں، صلاۃ امامت بیچتے ہیں. اس وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. ان کے منہ کے اوپر دے ماری جائے گی ان کی ساری عبادتیں، اور ان کے سارے عمرے اور حج اور تہجد گزاریاں اور جہاد اور سب کچھ. اگر شرک کے اندر ایک شرک رہ گیا، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی اور ایمان خالص کرنے کی، اس کے اوپر جم جانے کی، اور اسی کی خاطر جینے اور اسی کی خاطر مرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.